55 کتب کے مصنف ہیں ڈاکٹر علامہ پروفیسر اسماعیل بطایونی صاحب۔ اس مہینے کے بارے میں آپ کے ذاتی طور پر کیا احساسات اور خیالات ہیں؟ پوری دنیا انسانیت کے لیے ربیع الاول بابرکت مہینہ ہے۔ اکثر کا یہ کہنا ہے کہ 12 ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں 9 ربیع الاول ہے تو ہم کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو بنا لو۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد منانے کا جو طریقہ ہے وہ کہتے ہیں یہ غیر اسلامی ہے۔ ایام منانا اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد اللہ منا رہا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا میلاد اللہ منا رہا ہے۔ کیسے منا رہے ہیں؟ میں اپنی سگی بہن سے اگر قطع تعلق کر کے بیٹھ گیا ہوں، میں اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا ہوں، میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہوں، وہ پریشان ہیں، اور یہاں میں میلاد کے معاملات میں بہت ایکٹیو ہوں۔ میں ایک عمل کرتا ہوں اور آپ سے بھی یہ کہتا ہوں، اس عمل کو کر کے دیکھیے، اب میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں آپ کے مال میں اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا، ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں حضور کا میلاد پورے سال ہونا چاہیے، سبحان اور ہم پورے سال مناتے ہیں الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ ربیع الاول رواں دواں ہے، نور والا مہینہ، بہاروں والا مہینہ، وہ مہینہ جو مسلمانوں کے دل پر شادمانی مسرت بکھیرتا ہے، وہ رواں دواں ہے۔ اور آج اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، پاکستان کی نہیں بلکہ میں تو کہوں گا عالم اسلام کی ایک نامور شخصیت۔ آپ نے اتنا کام کیا ہے دین کے حوالے سے کہ اس دور میں بہت کم ایسے لوگ ہیں۔ 55 کتب کے مصنف ہیں، سنہری تفسیر قرآن، سنہری سیاستہ، سنہری سیرت النبی، اور اس حوالے سے بچوں کے لیے بے پناہ کام کیا ہے۔ میں اگر ان کا تعارف کروانے لگوں تو شاید ایک پوری پوڈ کاسٹ جو ہے اس کے لیے، ان کے تعارف کے لیے پوڈ کاسٹ کی ضرورت ہے۔ تو اتنی بڑی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، بچوں کے حوالے سے بہت اہم شخصیت ہے، اور وہ لوگ جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ان کے بچے دین پر چلیں، فرما بردار رہیں، اور ان میں وہ ساری خصوصیت پیدا ہوں جو ماں باپ کی خواہش ہے، وہ اس پوڈ کاسٹ کو ضرور سنیں کہ بچہ محمدی بچہ کیسے بنتا ہے۔ کیونکہ جن شخصیت سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میں کہوں بیش 18-20 سال سے ان کو جانتا ہوں، اور عالم اسلام جانتا ہے کہ یہ رات دن اسی تگ و دو میں، اسی جدوجہد میں مصروف ہیں کہ امت کا بچہ بچہ محمدی بچہ بن جائے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ ڈاکٹر علامہ پروفیسر اسماعیل بطایونی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری باتیں، اتنے سارے سوالات ہیں میرے پاس کہ ان سوالات کو ہجوم مجھے تنگ کر رہا ہے کہ میں آپ سے کیا کیا پوچھوں اور کیا کیا نہ پوچھوں۔ تو آغاز کرتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، مبارک مہینہ رواں دواں ہے۔ تو قبلہ اس حوالے سے اس مہینے کے بارے میں آپ کے ذاتی طور پر کیا احساسات اور خیالات ہیں؟ حضور علیہ صلاۃ والسلام کا میلاد سبحان اللہ، روز اول سے منایا جا رہا ہے، مقصود کائنات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور حضور علیہ صلاۃ والسلام کا میلاد کس نے نہیں منایا، یہ ذرا اہم ہے۔ اچھا، کہ وہ کسی نے کہا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس اور ابلیس کے چیلوں کو یہ میلاد پسند نہیں آتا۔ کیوں؟ قرآن نے بیان کیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، سبحان اللہ۔ تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ ہوا یہ، ایک اور آیت ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کو کوڑیوں کے مول بیچ دیتے ہو۔ اس کا شان نزول دیکھنے کے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ ہوا یہ کہ کعب بن اشرف نے یہودیوں کو، علماء کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئیں، تو توریت میں کیا لکھا ہے ان کے بارے میں، کچھ اگر ہے تو ہمیں بتاؤ۔ ان علماء نے کہا کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کا ذکر توریت میں فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، اور یوں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، وہ اوصاف بیان کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کعب بن اشرف نے کہا، یہودی نے،
کہ جو تمہیں پہلے نذرانہ ملتا تھا میری جانب سے اب وہ نہیں ملے گا. تو یہودیوں کے ان ربیوں نے کہا یہ ہم نے جلد بازی میں دے دیا ہے بیان، کل آئیں گے. اچھا ایک چیز میں اپنے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ ہر شخص کے پاس توریت ہو، بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان کے علماء کو دی گئی تھی. تو وہ مخصوص علماء تک ہی کتاب موجود ہوتی تھی، پبلک نہیں تھی. تو اگلے دن آئے اور انہوں نے وہ آیات توریت کی وہاں سے مٹا دیں اور وہ تبدیل کر دی. تو کعب بن اشرف نے کہا اب تمہیں وہ حصہ ملتا رہے گا. اس پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم اللہ کی آیتوں کو کوڑیوں کے مول نہ بھیجو. حضور کے ذکر سے اور حضور کے میلاد کے ذکر سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے آج بھی تو وہ یہود ہیں، انہیں ذکر سے تکلیف ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا بھی چاہتا ہوں، پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، ربیع الاول مبارک مہینہ ہے پوری امت کے لیے، کسی فرقے اور کسی مسلک کے لیے نہیں. اچھا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں پوری دنیا انسانیت کے لیے ربیع الاول بابرکت مہینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے کے حالات دیکھ لیجئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات دیکھ لیجئے. مگر میں ایک تاریخ کو پڑھ رہا تھا، غالباً یونان کا ذکر ہے. تو یونان میں بادشاہ نے حکم دیا کہ سارے جنگ ہو گئی تو شروع ہوئی، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ سارے نوجوان جائیں گے جتنے بھی ہیں جنگ میں دشمن سے لڑنے. تو ایک شخص تھا، اس کے 5 بیٹے تھے اور باپ بوڑھا تھا. اس نے کہا کہ فصل بھی کاٹنی، کھیتی پوری تیار ہو چکی ہے کیونکہ کھیتی ہی سے پورا سال کھانا پینا چلے گا. تو نے کہا کہ چاروں بھائی فوج میں تھے، یعنی وہ فوج ایسی ہی تھی کہ بس جب جنگ ہوگی تو سب چلیں گے، جانا ہے. تو نے کہا ہم بادشاہ سے بات کر لیں گے. وہ گئے بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ ہمارا ایک بھائی ہے، باپ بوڑھا ہے اور بیمار بھی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو یہاں چھوڑ جائیں. تو بادشاہ نے کہا اس بھائی کو ذرا بلا کے لاؤ، کس بھائی کو چھوڑنا چاہتے ہو تم باپ کے پاس؟ تو اس بھائی کو لایا گیا تو اس بادشاہ نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور جب لشکر جہاں سے گزرنا تھا اس کے ابتدا میں اور اس کے اختتام پہ آدھا حصہ ابتدا میں رکھ دیا اور آدھا اختتام پہ رکھ دیا. اور ان چاروں بھائیوں سے کہا تمہیں بھی جنگ میں جانا ہے ابھی. اور سارے کا سارا لشکر بینڈ بجاتا ہوا، باجے بجاتا ہوا وہاں سے نکلا. کسی ایک نے وہ نہیں کی. اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح ہے، جہاد ایک بڑا منصب، ایک بڑا مقام کہ کوئی شہید ہو جائے تو مگر اس کے لیے کتنے بڑے انعامات و اکرامات کا ذکر کیا گیا. اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو جہاد پہ مت جاؤ. کیسی کرم نوازی، سبحان اللہ سبحان رہتی دنیا تک کے لیے معاملہ. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں کس کے لیے کرم نوازی نہیں ہے کہ وہ بیٹی جسے حضور علیہ صلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کیسا کرم کیا، اسے کیسی عزتوں سے نواز دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بڑے کرم کے معاملات ہوئے. تو 12 ربیع الاول کا جو دن ہے یا ماہ میلاد کہہ لیجئے ربیع الاول، تاریخ پہ اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو 100 دفعہ، اس پہ بحث نہیں ہے کہ 7 تھی 8 تھی 9 تھی 12 تھی. جس کو اختلاف ہے اس پہ بحث کیوں نہیں ہے؟ میں اس پہ بحث اپنی بات بتا رہا ہوں. اکثر کا یہ کہنا ہے کہ 12 ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں 9 ربیع الاول ہے تو ہم کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو بنا لو. صحیح ہے. اور ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں حضور کا میلاد پورے سال ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اور ہم پورے سال مناتے ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ہم نے یہ میلاد منانا چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے. نہ منائیں. اگر آپ نے یہ 12 ربیع الاول کا دن چھوڑ دیا نا، آپ کی آنے والی نسلیں بھول جائیں گی کہ ہم کس پیغمبر کے ماننے والے تھے. اچھا، اصل میں ایک اور ذرا اس بات کو ذرا کھولیں. دیکھیے، جب ہم 12 ربیع الاول کا دن منا رہے ہیں تو بچے پوچھتے ہیں، میرا 4 سال کا بچہ ہے اور وہ 4 سال کا بیٹا جو ہے وہ مجھ سے پوچھتا ہے یہ
جھنڈا کیوں لگایا ہے, یہ لائٹیں کیوں لگائیں گے, وہ سوال کرے گا. اب آپ اس کا جواب دیتے رہیں, اس کے دل میں عقیدت حضور علیہ السلام کی محبت رچ اور بس جائے گی. واہ 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 واہ. اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. اپنے نبی کی محبت, سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے اہل بیت کی محبت, اور قرآن کریم. سبحان اللہ. تو اس کا ذکر کہاں کہاں ہوتا ہے؟ اب جب ربیع الاول میں ہم ذکر کرتے ہیں تو محفل نعت میں جا رہے ہیں. میں آپ جس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے اندر عشق رسول, محبت رسول انہی محفلوں سے تو پیدا ہوئی. انہی ساری چیزوں کو تو دیکھا, اس چراغا کو تو دیکھا ہم نے, کیا یہ چراغا کیوں ہو رہا ہے, کیا بات ہو رہی ہے. انہی محفلوں میں جا کے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی. تو عشق رسول اور محبت رسول کی جو بنیاد ہے, جو نجات کا دار و مدار ہے, اگر 12 ربیع الاول کا میلاد یا ربیع الاول میں میلاد منانا چھوڑ دیا, نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منانا چھوڑ دیا, تو نئی نسل کے سینوں سے عشق رسول نکل جائے گا. یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ میلاد منانا بہت اہم ہے, نئی نسل تک پیغام کیسے جائے گا, وہ کیسے یاد رکھیں گے, ان کے ذہنوں سے میں. لیکن اصل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد منانے کا جو طریقہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ غیر اسلامی ہے. یہ علی بھائی بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا. ایک بادشاہ جو ہے, ایک قصہ سناتا ہوں, بات واضح ہو جائے گی. ایک بادشاہ جو ہے وہ راستہ بھول گیا, اور پہنچتے پہنچتے ایک لکڑہارے کے پاس پہنچ گیا. لکڑہارے نے جب بادشاہ کو دیکھا, اسے پانی پلایا, جو اس کے پاس کھانے کو تھا وہ دیا. بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا اور کہا کہ تم کبھی دارالخلافہ آؤ تو مجھ سے ملنا. وہ گیا, بادشاہ سلامت سے ملاقات ہوئی. بادشاہ نے اسے چندن کی لکڑی کا ایک باغ دے دیا, کہ اس میں چندن کے درخت لگے ہوئے تھے, وہ باغ پورا اس کو دے دیا کہ جاؤ یہ تمہیں تحفے میں دیا. اب اس لکڑہارے نے ساری زندگی درخت کاٹے, انہیں جلایا, کوئلہ بنایا اور بیچ دیا. تو جب یہ باغ ملا تو اس نے چندن کی لکڑی کو بھی عام درخت کی طرح سمجھا, اور اسے بھی کاٹا اور کاٹ کاٹ کے بیچتا رہا جلا کر, یہاں تک کہ چند ایک درخت ہی رہ گئے وہاں پر. ایک دن بادشاہ کو خیال آیا کہ یار میں جا کے دیکھوں, اس لکڑہارے کو میں نے ایک باغ دیا تھا, تو کیا حال ہے اب اس کا, اب تو بہت امیر ہو گیا ہوگا. وہ جب پہنچا تو اس نے اس چندن کے باغ کو جلا ہوا دیکھا. اس نے اس سے پوچھا لکڑہارے سے, کیا کیا ہے تم نے اس باغ کا؟ لکڑہارے نے کہا, بادشاہ سلامت, میں تو اب بس کچھ دنوں بعد آپ کے پاس حاضر ہونے والا تھا, یہ باغ تو پورا ہو گیا ختم, اب مجھے کوئی اور باغ دیجیے. بادشاہ نے کہا کہ اس بے وقوف لکڑہارے کو یہ نہیں معلوم کہ چندن کی لکڑی قیمتی کتنی ہوتی ہے. تو اس وقت ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو تھا وہ لکڑہارے کے ہاتھ میں تھا. بادشاہ نے کہا ایسا کرو, تم اس لکڑی کے ٹکڑے کو ذرا بازار میں بیچ کر آؤ. اچھا, وہ گیا. اب جب لوگوں نے چندن کے اس ٹکڑے کو دیکھا, چھوٹے سے لکڑی کے ٹکڑے کو, تو وہ اس کی بڑی زبردست قسم کی قیمت انہوں نے ادا کی. ایک اگر 1000 لگاتا تو دوسرا 2000 کہتا تھا, تیسرا 4000, اور وہ اچھے پیسوں میں اس کی بک گئی. وہ واپس آیا, کہنے لگا بادشاہ سلامت, میں نے پورا باغ یہ جلا کے اتنے پیسے نہیں کمائے جتنے اس چھوٹے سے لکڑی کے ٹکڑے ہیں. مجھے تو آج پتہ چلا یہ باغ کتنا قیمتی تھا. واہ واہ واہ. بالکل اس بات کو سمجھی کہ ربیع الاول کا مہینہ یا 12 ربیع الاول کا جشن ولادت ایسا ہی ہے جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں چندن کا باغ عطا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیسی اچھی مثال دی. اب ہم نے کیا کیا, واہ, ہم نے مخلوط اجتماع کر کے اس باغ کو چلانا شروع کر دیا. ہم نے چوری کی لائٹنگ سے اس باغ کو چلانا شروع کر دیا. آپ دیکھیں گے جس جگہ چراغا ہوتا ہے
وہاں پہ نیچے گندگی پڑی ہوئی ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، اور صفائی تو نصف ایمان ہے۔ ہم نے اس چندن کے باغ کو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا ماہ ربیع الاول کی صورت میں، ہم نے اسے جلا دیا۔ یہ تو بہت قیمتی ہے، اس میں کرنا کیا تھا؟ اس میں اتباع رسول کی عادتیں اپنانی تھی، اس میں سنت رسول کو عام کرنا تھا، اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تجدید عہد وفا کرنا تھا، ان عادت و اطوار کو اپنانا تھا، دین اسلام کا پیغام آگے تک پہنچانا تھا۔ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا کردار ایک ایسا دھواں بن جاتا ہے، ایک ایسی دیوار بن جاتا ہے غیر مسلموں کے درمیان کہ وہ چاہ کر بھی اسلام قبول نہیں کر پاتے۔ تو عرض یہ ہے آج اس پلیٹ فارم سے بھی، خدا را 12 ربیع الاول کو چندن کا باغ سمجھیے اور اس کی قیمتی لکڑی سے، اس کے قیمتی وقت سے 12 ربیع الاول کی فائدہ اٹھائیے، اپنی نسل نو کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام من و ان پہنچا دیجیے، وہی پیغام جو 1400 سال پہلے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے آبا و اجداد کو دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کا تسلسل جاری رہنا چاہیے۔ ایک اور بات میں اس ضمن میں کہوں، دیکھیے میرا ایک دوست تھا، جی، باہر چلا گیا، بچپن میں ہم ساتھ کھیلے، اور علی زبیر بھائی ساتھ کیا کھیلے، بارشیں ہوتی تھیں تو ہم گراؤنڈ میں نہاتے تھے، ہم انہی گلیوں میں ننگے پیر گھومے، تھوڑے سے بڑے ہوئے تو چائے کے ہوٹل پہ وہی چائے پیتے تھے۔ وہ امریکہ چلا گیا، وہ جب پلٹ کے آیا 10-12 سال 15 سال بعد تو ملاقات کرنے آیا، تو ہم حسب معمول اسے اسی چائے کے ہوٹل پر لے گئے کہ چلو یار چائے پلاتے ہیں، تمہاری کچھ باتیں ماضی کی یاد کریں گے، کچھ بچپن کے دن یاد آئیں گے۔ ہم بیٹھے وہاں اور اگلے 5 منٹ میں میرا دوست اٹھ گیا وہاں سے۔ میں نے کہا کیوں اٹھ گئے یہاں سے؟ کہنے لگے یار یہاں نہیں کھانا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ تم دیکھ رہے ہو چائے کے کپ، یہ جو چائے کے کپ ہیں یہ اسی گندے پانی میں دھو رہا ہے، سب کے اسی میں دھو رہا ہے یعنی، اور اس کے ہاتھ دیکھ رہے ہو بیرے کے کتنے گندے ہو رہے ہیں، ہاں، اور یہ ٹیبل دیکھ رہے ہو کتنی گندی ہو رہی، مکھیاں بھی ہیں اس پہ، یہ تو ہو، آؤ میں تمہیں چائے پلاتا ہوں کسی اچھے ہوٹل میں۔ وہ مجھے ایک 4 اسٹار ہوٹل میں لے گیا، اس نے مجھے چائے پلائی، کہنے کو یہاں کتنی صفائی ہے، کتنا اچھا ماحول ہے۔ زبیر بھائی ایک ایسا دوست میرا جو میرا بچپن کا یار تھا، جس کے ساتھ میں نے بچپن میں ننگے پیر گھومے ہم، اسی ہوٹل پہ جہاں وہ چائے پیا کرتا تھا، 15 سال میں صرف اتنا فرق پڑا کہ اب وہ وہاں کی چائے پینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ سوچیے کہ جب آپ کے ہاتھ گندے ہوں، آپ کا لبادہ کرپشن سے ہو، خیانت آپ کے اندر ہو، 2 نمبری آپ کر رہے ہوں، آپ کی دوائیوں پہ کوئی اعتبار کرنے کو دنیا میں تیار نہ ہو، آپ اس والے جسم کے ساتھ دنیا کو کہتے ہیں بہترین چیز اسلام، بہترین مذہب ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہترین مذہب اسلام ہے، لیکن آپ کے ہاتھ گندے ہیں، کیسے لے لے گا؟ ڈاکٹر صاحب لیکن وہ معترضین کا سوال ابھی کھڑا ہے، بہت شاندار گفتگو آپ نے فرمائی، بہت اچھی مثالیں دیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ عید میلاد النبی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارا پورا کردار سنت نبوی کے مطابق نہیں ہوگا، عید میلاد النبی سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم تو پورے سال یہ کام کر رہے ہیں آلریڈی، آیا سنت کا دعوت دے رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، مشن چل رہا ہے، تو وہ یہی تو اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے علی زبیر بھائی، دن کا یاد کرنا یہ سنت اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھیں، اور انہی دنوں ماری تھیں، انہی دنوں میں کہا جا رہا ہے کنکریاں مارو، سبحان اللہ۔ اور وہاں کوئی شیطان بھی نہیں ہے کہ جسے مارا جائے۔ پانی کے لیے سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دوڑتی ہیں، انہیں شاعر اللہ کہہ دیتا ہے اللہ رب العزت صفا و مروہ کو، 2 پہاڑیاں ہیں،
سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہاں دوڑنا ہے. اب حاجی اس لیے نہیں دوڑ رہا ہے کہ پانی لینا ہے، بس وہ دوڑ رہا ہے ان کی یاد میں. ایام منانا اللہ رب العزت کی سنت ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد اللہ منا رہا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا میلاد اللہ منا رہا ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا میلاد اللہ منا رہا ہے. کیسے منا رہا ہے سر؟ دیکھیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آپ ذکر سنیے سورہ مریم میں، ان کی پیدائش سے لے کر آگے تک کے معاملات قرآن. اور خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. سارا پڑھ لیجیے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، ان کی پیدائش کا ذکر ان کا دشمن جو ہے وہ دیکھ رہا ہے خواب میں. اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عہد کا معاملہ بڑا عجیب، جب وہ خواب دیکھ لیتا ہے کہ ایک آگ آ گئی اور قبطیوں کو کھا گئی تو پریشان ہوتا ہے. وہ پوچھتا ہے فرعون، پھر وہ سارا واقعہ آپ کے علم میں ہے. پھر اس نے کیا کیا فرعون نے کہ اب بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا. قتل کیا جانے لگا. تو لوگوں نے کہا بھائی اگر سارے بچے قتل ہو جائیں گے تو یہ بنی اسرائیلی تو مزدوری کرتے ہیں، تو ان کے مرد مارے جائیں گے تو پھر کام کون کرے گا؟ تو کہا گیا 1 سال چھوڑ دیا جائے اور 1 سال مار دیا جائے. تو جس سال چھوڑا گیا اس دن سیدنا ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال. اور اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پھر وہ پورا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وہ الہام کیا، وہی ڈالی کہ تم اس بچے کو بہا دو دریا میں. اور پھر اس کا موسیٰ علیہ السلام، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ فرعون کے محل تک پہنچنا اور پھر وہیں پہ جو ہے پرورش کا انتظام اللہ رب العزت کی جانب سے کر دینا. اس میں بے شمار باتیں اور بے شمار نکات بیان کیے جا سکتے ہیں. میں صرف اس وقت یہاں یہ بیان کر رہا ہوں کہ میلاد منایا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد تو سب سے پہلے اللہ نے منایا. تمام انبیاء کے ساتھ جو محفل جمی، اور اس میں سب سے اللہ نے عہد لیا کہ اگر یہ تمہارے عہد میں آئیں تو ضرور ضرور ان کی مدد کرنا، ضرور ضرور ان پہ ایمان لانا. حالانکہ اللہ رب العزت کے تو علم میں تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخر میں جائیں گے، لیکن یہ میلاد تھا. تو میلاد کا منانا ان ایام میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ تجدید عہد وفا کا دن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دن وفا کرنی ہے، اس تجدید کرنی ہے اپنے وفا کی، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر. ہم کرتے کیا ہیں میلاد میں، اس بات کو سمجھیے. اسے صرف میلاد نہ سمجھیے، یہ ایونٹ نہیں ہے، محض ایونٹ نہیں ہے، بلکہ اس محفل میں ہم اپنے بڑوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ محفلوں میں جاتے ہیں، اپنے گھروں میں انعقاد کرتے ہیں، کچھ اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں الحمدللہ. اور اس کو ہم اپنے لیے بڑا آنر سمجھتے ہیں. یہ اعزاز ہے، یہ کرم ہے ہم پر کہ اللہ کریم نے یہ تحفہ ہمیں دیا. اب اس دوران ہم نے جو باتیں کیں 1 گھنٹے کی محفل میلاد میں، ذکر کس کا کیا ہم نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ ذکر کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ ذکر نہ ہوا تو نسلیں بھول جائیں گی، اسلام سے دور ہو جائیں گی. سبحان اللہ، بہت شاندار آپ نے گفتگو فرمائی. اور ماشاءاللہ اسی طرح سے ایک بات اور میں بھی ایڈ کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے پاس تمام شخصیات کے ایام موجود ہیں، ہم ایام مناتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بچوں کی پیدائش کا دن بھی ہم مناتے ہیں، اسے یادگار کے طور پر رکھتے ہیں، اعادہ کرتے ہیں. تو اگر 12 ربیع الاول کا دن نکال دیا جائے تو حضور کی ذات گرامی سے خاص الخاص جو حضور کی ذات سے منسوب ہو، ہمارے پاس کوئی دن بچتا نہیں ہے. تو یہ ایک ہی دن ہے اور اس پر ہم اعتراض کرتے ہیں، مناسب نہیں لگتا. اچھا، جو آپ نے گفتگو فرمائی کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ میلاد کے دن ایسا ہم کیا عمل کریں، ہمیں وہ کس طرح سے اس کو منانا چاہیے، حضور کی بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کرنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ مثال دیتا ہوں میں آپ. ایک بادشاہ کا برتھ ڈے تھا، تو آپ کو پتہ ہے نا بادشاہوں کے برتھ ڈے کیسے منائے جاتے ہیں. تو پورا ملک ہلا دیا جاتا ہے. تصویر بادشاہ رحم دل بھی ہو، بادشاہ بہادر بھی ہو، بادشاہ کے اوصاف بھی بڑے اچھے ہوں، رعایا بھی بہت امن و سکون کے ساتھ رہ رہی ہو. سر نہ بھی ہو تب بھی وہ تو ڈھنڈورسی اور بالکل ہے، بالکل ہے، لیکن میں تو ایک بہت آئیڈیل بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. چلے ٹھیک ہے. تو
دربار لگا ہوا تھا، بادشاہ کا برتھ ڈے تھا. بتایا گیا بادشاہ کو کہ بادشاہ سلامت، اس ملک سے جو باہر بہت سارے سفیر ہیں ہمارے ملک کے، انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ کی عادت و اطوار کے سبب، آپ کے کردار کے سبب جو انہوں نے وہاں پہنچایا سفیروں نے آپ کے، تو وہاں کی رعایا یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ ان کا ملک آپ کی مملکت میں شامل ہو جائے اچھا، اور وہ آپ کی رعایا بن جائیں. اتنا شاندار ہے. اتنا شاندار کام کیا آپ نے. کچھ ادیب آئے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم نے آپ کی شان میں یہ کتاب لکھی ہے. بادشاہ بہت خوش ہوا. ایک آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے قصیدے لکھے ہیں شاعر نے. ہر شخص اپنے اپنے تحفے پیش کرتا رہا. کچھ لوگ تھے جو محل کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی اپنے تحفے پیش کرنے ہیں، لیکن دربان انہیں اندر نہیں آنے دے رہا تھا. تو بہت زیادہ رش ہو گیا. تو دربان اندر سے ایک درباری آیا اور اس نے کہا کہ تم تحفے تو لائے ہو، یقیناً یہ تحفے قیمتی بھی ہوں گے، لیکن تم نے حالت دیکھی ہے اپنی، کس قدر خراب حالت ہو رہی ہے تمہاری. تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میلے کچیلے ہیں، تمہارے ہاتھ گندے ہیں. ان گندے ہاتھوں سے بادشاہ کو تحفہ پیش کرو گے؟ بس اتنی بات یاد رکھیے، 12 ربیع الاول پہ درود شریف کا نذرانہ تحفتاً پیش کیجیے، صدقات و خیرات کیجیے، یا اور نیک اعمال کیجیے، نعتیں پڑھیے، نثر میں تقاریر کیجیے. اس کے ساتھ اپنے جسم کے اندر کی طہارت کو مکمل کر لیجیے، اپنا تزکیہ نفس کر لیجیے، کہ تاکہ جب آپ کا یہ تحفہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں سے یہ پتہ چلے کہ یہ ہمارا نیک امتی ہے، یہ بہت خوبصورت امتی ہے، اس کے اندر نفاست موجود ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ تحفہ پہنچے گا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام یقیناً خوش ہوں گے. جو میں نے کہا اندر کا لباس، اس کو سمجھ لیجیے، خیانت نہیں ہونی چاہیے آپ کی ذات میں. 2 نمبری سے مال نہ خریدا ہو آپ سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی شخص ایسا تحفہ لے کر میرے پاس آ جائے آج بھی، یعنی میں ایک جملہ کہوں، ہم ایک تقریب میں تھے اور وہاں حکمران طبقے کے لوگ موجود تھے. تو میرے برابر میں ایک شخص کو انعام ملنا تھا، تو اس نے کہا کہ دعا کریں کہ ان میں جو کم ظالم آدمی ہو وہ ہمیں اپنے ہاتھ سے تحفہ دے، یہ انعام دے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یقیناً ہم گناہ گار ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن جب ہم تحفہ پیش کریں حضور کی بارگاہ میں تو کسی کی آہ ہمارے ساتھ نہ ہو کہ اس نے ہمیں تکلیف دی تھی اور وہ آہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس امتی کی بھی پہنچے گی. تو بتائیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے خوش ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. تحفہ اچھا لگے گا. ہم کسی ظالم کا تحفہ پسند نہیں کرتے، ہم کسی بدماش کا تحفہ پسند نہیں کرتے. تو ہماری ذات سے اگر لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، میں اپنی سگی بہن سے اگر قطع تعلق کر کے بیٹھ گیا ہوں اور حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہا ہوں، تو سوچئے نا، میں اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا ہوں، غیروں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، سب کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں. خاندان کے بہن بھائیوں کو ایک طرف کر دیا. میں اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کر رہا ہوں، نہ فرمانی کر رہا ہوں، وہ پریشان ہیں. اور یہاں میں میلاد کے معاملات میں بہت ایکٹیو ہوں اور باقی چیزوں کے معاملات میں. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے اندر کی اس طہارت کے ساتھ سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے، میں ایک عمل کرتا ہوں اور آپ سے بھی یہ کہتا ہوں، اپنے ناظرین سے بھی کہتا ہوں، اس عمل کو کر کے دیکھیے. 2 فائدے ہوں گے. ایک تو ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہوگا. دوسرا، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، آپ کے مال میں اضافہ ہو جائے گا. اچھا، ہاں، بڑی برکت ہوگی انشاءاللہ. میرا ایک طریقہ کار رہا اور اس زمانے سے رہا جب میری مالی تنگی کا شکار تھا، آسان نہیں تھا. تو میں اپنی بہنوں کو اپنے گھر جمع کرتا تھا 12 ربیع الاول کے دن، یا 9 ربیع الاول کو، یا 13 ربیع الاول مہینے میں ہی، اور اس میں محفل میلاد کرتا تھا. تو جتنی میری گنجائش ہوتی تھی میں ان کے لیے ایک تحفہ ضرور لاتا تھا اور اپنی بہنوں کو میں دیتا تھا، بہت عزت کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پورے آنر کے ساتھ. ماشاءاللہ. یہ ایک طریقہ میں نے جاری رکھا اور میں نے اس کی بے شمار برکات دیکھی، بے شمار برکات دیکھی، کیونکہ صلہ رحمی ہے اس میں.
ہمارے یہاں شادی کے بعد بہنوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ حافظ، یا بیٹیوں کو خیر باد اور صحیح ٹھیک ہے اپنے گھر میں رہو. ہمارے اپنے بہت مسائل ہیں. ہاں، تو یہ صلہ رحمی ہے کیا؟ اس کو اگر میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دوں آسان کر کے، کیپ اینڈ ٹچ. واہ، اچھا قبلہ، یہ تو بہت شاندار آپ نے تحفہ بیان کیا، لیکن ایک اور اعتراض اٹھتا ہے، وہ ہوتا ہے جلوس سے لے کر. کہتے ہیں یہ تو بالکل سراسر ہے ہی، اسے کسی طور پر بھی ایکسیپٹ نہیں کیا ہم نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے آپ کا. اچھا دیکھیے، جلسے اور جلوس کی جہاں تک بات ہے تو حضور علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسے کئی جلسے، ایسی کئی محافل منعقد ہوتی رہیں، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کی شان میں اشعار پڑھتے رہے. اور 1400 سال میں اسلام کی تاریخ موجود ہے. یہ جلسے ہر اس جگہ ہوئے جہاں اسلام پہنچا، محراب و منبر سے لے کر گھروں تک یہ جلسے چھوٹے بڑے ہوتے رہے. تو جلسے تو ہوں گے، یہ اسلام کا مزاج ہے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے. جب عہد رسالت میں ہو رہے ہیں تو پھر کسی کا آبجیکشن اس پہ نہیں بنتا. آبجیکشن جو بنتا ہے وہ طریقہ کار پہ بنتا ہے. مثلا آپ نے روڈ بلاک کر کے جلسہ کیا، یہ غلط کیا آپ نے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا راستوں کو کشادہ کرو، بے شک راستے سے کانٹا اور پتھر ہٹا دو، یہ صدقہ ہے. بات کو سمجھیے گا. پرابلم یہ ہوئی ہمارے ہاں مناظرانہ روش کے سبب کہ مخالفت برائے مخالفت نے ہمیں اس نتیجے پہ پہنچا دیا کہ ہر حال میں مخالفت کرنی ہے. ہم نے اسلام کی روح کو سمجھے بغیر اچھا دوسرا مسلک یہ کرتا ہے بس اس کی مخالفت شروع. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، جہاں غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور اپنا خود ہی محاسبہ، اپنا خود ہی احتساب کر لیجئے کہ یہ طرز عمل درست نہیں ہے. اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ کا ایکو ساؤنڈ بھی اتنا ہونا چاہیے جتنا آپ کے ہال میں لوگ موجود ہیں وہ سن لیں، پڑوسی کو پریشان نہ کریں. ہاں، کیونکہ جو سننے آیا ہے وہ سنے. واہ واہ. اسی طرح سے آپ نے بات کی جلوس کی. دیکھیے، جلوس فتح مکہ کے موقع پہ کفار مکہ پر ہیبت ڈالنے کے لیے اس کے بہت سارے معاملات ہوں گے، واہ بھائی، واہ واہ واہ. تو بہت سارے دستے تیار کیے گئے، اور ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ کس کا لشکر ہے، کتنا، کون ہی ہے؟ تو انہوں نے تعارف کرایا، فلاں لشکر فلاں. تو اس کی ایک ہیبت جو ہے وہ کفار مکہ پر بیٹھ گئی کہ بھئی. اب وہ لشکر اس قدر منظم تھا کہ لاجواب تھا کہ آج تک اس جیسا لشکر اس آسمان نے دیکھا نہیں. ان نفوس قدسیہ حضور نے کہا دور دور آگ کے علاوہ روشن کرو تاکہ اور یہ بڑا نظر آئے. جی، اور سب کے پاس جھنڈے بھی تھے. جھنڈے بھی تھے، ایسا نہیں جھنڈے نہیں تھے، جھنڈے بھی تھے، تلواری بھی تھی، مکارچی بھی تھے اس جی. میں. اب ہمارے یہاں جو جلوس کا پیٹرن کچھ جگہوں پہ خراب ہوا، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. پرابلم کیا ہوئی، میں کوئی پچھلے سال 20-25 سال کے بعد کوئی میں اس جلوس میں گیا ذرا دیکھوں کہ حالات کیا ہیں، تو مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی. میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے جلوس سے تکلیف نہیں ہے. جلوس نکالیے، شان نظر آنی چاہیے، لیکن اس میں کہاں کہاں اصلاح کے پہلو ہیں. مثلا بہت چھوٹی گلیوں سے جلوس نکلوانے کی بجائے مین روڈ سے نکالیے تاکہ اس کی شان دکھائی دے. واہ. ایک بار. دوسری بات، میں نے یہ دیکھا کہ جب جلوس نکل رہا ہے تو عورتیں بے پردہ کھڑی ہیں، گلیوں میں کھڑی ہیں جلوس دیکھنے کے لیے. تیسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ علماء قیادت نہیں کر رہے، ایک عوام ہے، ایک ہجوم ہے جو جا رہا ہے. ہونا ہی چاہیے علماء آگے ہوں. تیسری میں نے چیز دیکھی کہ رزق کی بے حرمتی ہو رہی تھی، لنگر ایسے لٹایا جا رہا. جی جی. تو یہ کچھ مناسب سا طرز عمل نہیں تھا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی آئیڈیل جلوس نکلتا نہیں ہے، نکلتا ہے. قبلہ علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کا آپ جلوس دیکھیے، جی جی جی. کس قدر منظم، کس طرح اچھا ایک دستہ نکلتا ہے ان کا. یہ ختم نبوت کا دستہ خاصی ہے. ویڈیوز وائرل ان کے جلوس جی کی. جی جی جی. تو میں اپنے احباب سے، ان تمام عاشقان رسول سے
یہ التجا بھی کرتا ہوں، التماس بھی کرتا ہوں کہ اسے ذرا اپنا آئیڈیل بنائیں، اور اس طرح کے اگر آپ جلوس نکالیں گے، آپ یقین جانیے ان جلوسوں کو دیکھ کر جو قوت حاصل ہوتی ہے عام آدمی کو، عام مسلمان کو، ان جلوسوں کو دیکھ کر، تو اگر یہ منظم ہو جائیں گے نا تو اس سے بہت فائدہ امت سر کو وہ پہنچے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ پبلک ہے، علامہ صاحب جو جلوس نکالتے ہیں ان کے مدارس کے اپنے ٹرینڈ بچے ہوتے ہیں، وہ وہیں سے آرگنائز کر کے نکالتے ہیں۔ ہمارے جلوس میں پبلک آتی ہے، وہ اپنی، وہ گورنمنٹ کی نہیں مانتے، ہماری کیا مانیں گے؟ اچھا دیکھیے، یہ شکوہ اپنی جگہ درست بھی ہے کسی حد تک، لیکن کوئی چیز جب آپ چاہتے ہیں انتظام کرنا تو کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس امت کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ مت پوچھیں۔ فوج کے اندر ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے، جی، اور فوج کہتی ہے بھائی چلیں بھائی، قطار بنائیں، لائن بنائیں، فوراً اٹینشن، آسان بخش، اور آپ دیکھیں گے وہ لشکر ایک تیار ہو آواز گیا، پہ پورا ٹھیک ہے؟ کھڑک کھڑک کھڑک۔ لیکن اس کو ٹرین کیا گیا، لیکن امت مسلمہ جیسے ہی مؤذن نے اقامت کہی، آپ دیکھیں گے سب بننا شروع ہو گئی واہ واہ واہ، ٹریننگ یہ اللہ کے نبی صلی 5 اللہ وقت تعالیٰ کی علیہ وسلم 5 وقت کی ٹریننگ، اور کہاں پر؟ بیت اللہ میں، جہاں کوئی ترکی بولنے والا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی اردو، کوئی جنرل کراؤڈ ہے۔ انڈونیشین، کسی کا الگ مزاج، لیکن ایک دفعہ اقامت ہوئی اور سب لوگ ایسے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ تو اپنے اندر نظم و ضبط کو پیدا تو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، عوام کل انام، عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے، یہ تو آپ سے، مجھ سے، کسی سے کنٹرول نہیں ہوتی، لیکن کوئی نہ کوئی ٹرینڈ ایک دن میں نہیں بنے گا۔ میں آج نہیں کہہ رہا کہ آپ کل یہ کام کریں گے اور اگلی دفعہ یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ ایک مسجد کو ٹارگیٹ دیجئے، آپ کا دستہ ہوگا، عوام کو آپ سب سے پیچھے رکھیے، کیوں نہیں رکھیں عوام کو رکھیں، پیچھے رکھیں، آگے وہ لوگ ہونے چاہیے۔ آہستہ آہستہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، ایک دم سے تبدیل نہیں ہوتی ہیں چیزیں۔ دیکھیں نا، شراب کا حکم جب نازل ہوا تو کہا کہ شراب ابھی چھوڑ دو، ابھی نماز جس وقت پڑھو اس وقت نہیں پڑھو، آہستہ آہستہ ذہن بنایا گیا۔ آہستہ آہستہ احکامات نازل ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں، ایک دم سے نہیں ہوتی ہیں۔ واہ، تو کوشش کیجئے کہ نرمی کے ساتھ، شدت کے ساتھ نہیں، چیزوں کو بہتر کرنے کی، تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ بہت شاندار گفتگو 12 ربیع الاول کے حوالے سے آپ نے فرمائی، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سننے والے جہاں تک بھی آواز پہنچتی ہے اس سے استفادہ کریں گے، اور بالخصوص ہمارے علماء کرام توجہ دیں گے کہ وہ اپنی عوام کی تربیت پر خاص دھیان دیں، نہ کہ صرف مناظرانہ روش پر لوگوں کو لگائے رکھیں، بلکہ ان کی تربیت، ان کی کردار سازی پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، جہاں یہ گراؤنڈ خاصا خالی نظر آتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو، تمام سننے والوں کو، حضور علیہ السلام کا عید میلاد النبی، جشن مولود، جشن میلاد مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔